اے ابراہیم، آپ ہمیں اس تپتی ہوئی وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے، نہ زندگی کا نام و نشان؟ 86 سال کا ایک نبی اپنی بیوی اور اپنے ننھے بیٹے کو دنیا کے سب سے سنسان مقام کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ انسان۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی پیچھے آتی ہیں۔ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس تپتی ہوئی وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے، نہ زندگی کا نام و نشان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری بار حضرت ہاجرہ نے ایک ایسا سوال پوچھا جو ایمان کی معراج تھا۔ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنسو چھپاتے ہوئے بولے، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کامل یقین کے ساتھ جواب دیا، اگر ایسا ہے تو میرا اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے انہیں کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ تاریخی دعا مانگی جو اجاڑ بستی کو دنیا کا مرکز بنانے والی تھی۔ مانگا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے جو تیرے محترم گھر کے پاس ہے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ دل کو چھو لینے والی حضرت ابراہیم کی کہانی میں 1 سال پیچھے چلتے ہیں۔ ایک سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں آئیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا جس کی عمر تقریباً 86 سال ہو چکی ہے، سر کے بال چاندی جیسے سفید، چہرے پر جھریاں، لیکن دل میں ایک ہی تڑپ، ایک اولاد کی آرزو۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خلیل اللہ یعنی اللہ کے پکے دوست ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کائنات کے مالک سے ایک ایسی دعا مانگتے ہیں جو تاریخ کا رخ بدلنے والی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 میں اس دعا کو کچھ یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا سنی، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کھردرے اور تپتے ہوئے صحرا میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ وہ بچہ جو بڑھاپے کا سہارا تھا، جس کی مسکراہٹ بوڑھے باپ کے دل کا چین تھا، لیکن ابھی تو امتحانوں کی شروعات تھی۔ اللہ اپنے دوست کو دنیا کا سب سے بڑا خلیل ثابت کرنے والا تھا۔ ابھی بچے کی چہکار سے گھر گونج ہی رہا تھا کہ عرش برین سے ایک ایسا حکم آیا جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا۔ حکم ہوا، اے ابراہیم، اپنی اس چہکتی ہوئی پونجی، اس معصوم بچے اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ کو اٹھاؤ اور مکہ کی ان بے آب و گیاہ وادیوں میں چھوڑ آؤ، وہ جگہ جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان ہے، نہ سایہ، نہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم اسماعیل کو لے کر مکہ کی اس وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں صرف کالی چٹانیں اور تپتی ہوئی ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھایا، کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور خاموشی سے واپسی کی راہ لی۔ ایک مرد کا سب سے بڑا عمل اولاد اور بیوی کو اللہ کے حکم پر
ویرانے کے سپرد کر آئے۔ دن گزرتے گئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ماں کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا۔ معصوم اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے، ریت پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ایک ماں کا دل یہ منظر کیسے دیکھتا؟ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ صفا پہاڑی پر گئیں، چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی نہیں۔ مروہ پر گئیں، کوئی نہیں۔ صفا مروہ، صفا مروہ، پورے 7 چکر۔ تھکی ہوئی، پیاسی، دل ٹوٹا ہوا، لیکن ہمت نہ ہاری۔ اکیلے صحرا میں ایک ماں چکر کاٹ رہی ہے، 1 2 3، پورے 7 چکر کاٹے۔ آج دنیا بھر کے حاجی اسی ماں کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب 7ویں چکر پر وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ جہاں معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر یا اپنی ایڑی ماری اور چٹان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ خوشی اور حیرت سے پانی کو دیکھنے لگی اور پھر روکتے ہوئے بولیں، زمزم زمزم زمزم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا، اور پھر اس پانی نے زندگی بدل دی۔ پانی دیکھ کر پرندے آئے، پرندے دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، اور ایک ویران وادی میں آبادی بسنے لگی۔ یہ تھا مکہ مکرمہ میں آبادی کا آغاز۔ سال گزرتے گئے، معصوم اسماعیل اب ایک خوبصورت دوڑتے بھاگتے نوجوان بن چکے تھے، 13 سال کے، وہ عمر جب باپ بیٹے کا سچا ساتھی بنتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا تارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر ان سے ملنے مکہ آتے تھے۔ قرآن کے الفاظ میں، جب وہ باپ کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے، تب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اسلامی عقیدے کا اصول ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلی رات شاید سوچا ابلیس کا وسوسہ ہو، دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر، پھر وہی حکم۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ لمحہ آیا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم امتحان تھا۔ وہ مکہ پہنچے، بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن آواز میں کوئی لرزش نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں سوچیں، ابراہیم علیہ السلام صرف خواب نہیں بتا رہے تھے، بلکہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے سے اجازت مانگ رہے تھے، اس کام کی جو ہر باپ کے لیے ناممکن ہو۔ اب سنیے اس بیٹے کا جواب جس کی تربیت صفا و مروہ کی چٹانوں اور زمزم کے پانی سے ہوئی تھی۔ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ 13 سال کے بچے کا یہ جواب، کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس لمحے کو؟ باپ اور بیٹا دونوں تیار ہیں۔ اسلام کا مطلب مکمل سپردگی، اور اس لمحے باپ اور بیٹا دونوں نے سپردگی کی وہ مثال پیش کی جو آج تک ایک مثال ہے۔ روایات میں ہے شیطان نے 3 بار روکنے کی کوشش کی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے 7 کنکریاں ماری، پھر ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مار بھگایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے بھی
7 कंकरियां मारी। यही 3 मकामात आज हज में रमी यानी कंकरियां मारने की सूरत में याद किए जाते हैं। कुर्बानगाह आ गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान मेरे हाथ पांव बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं ना, अपने कपड़े समेट लीजिए ताकि मेरा खून आप पर ना गिरे और अम्मा देखकर रोए ना, और हाँ मुझे ऊंधे मुंह लटाइए, कहीं ऐसा ना हो मेरी मासूम सूरत देखकर आपका हाथ रुक जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, चमकती हुई तेज छुरी बेटे की गर्दन पर रखी और पूरे जोर से चलाई। लेकिन ये क्या, छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर, छुरी को हुक्म देने वाला तो अल्लाह था। उसी वक्त आसमान से एक आवाज गूंजी। सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 104, 105 और 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे आवाज दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, ये एक खुला इम्तिहान था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लेकर हाजिर हुए और हज़रत इस्माईल की जगह वो मेंढा ज़िबा हो गया। ये वो कुर्बानी है जिसकी याद में आज तक ईद उल अज़हा मनाते हैं। उस दिन को अल्लाह ने अबद तक के लिए यादगार बना दिया। सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 108 में इरशाद है, और हमने उनका जिक्र बाद वालों में बाकी रखा। अब दास्तान अपने अरूज को पहुंचती है। कुर्बानी का इम्तिहान पास हो गया। अब अल्लाह पाक ने कायनात की सबसे मुकद्दस मस्जिद ज़मीन पर अपने पहले घर की तामीर का हुक्म दिया। तब कई सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का आए। उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएं के पास बैठे अपने तीर दुरुस्त कर रहे हैं। बाप को देखकर बेटा खड़ा हो गया। दोनों गले मिले जैसे एक तवील जुदाई के बाद दो अजीम रूहें मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्माईल, मेरे रब ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपके रब ने जो हुक्म दिया है उसे पूरा कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इशारा करते हुए बोले, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उस टीले पर एक घर बनाऊं। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये वो जगह थी जहां आदम अलैहिस्सलाम ने पहला घर बनाया था, लेकिन तूफान नूह के बाद उस घर का नामो निशान मिट गया था। अब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस घर की दोबारा तामीर का हुक्म दिया, और फिर शुरू हुई तारीख़ इंसानी की सबसे मुनफरिद तामीर। कोई लेबर नहीं थी, कोई मजदूर नहीं था, एक 100 साल से ऊपर का बूढ़ा बाप था और एक जवान बेटा था। बेटा पत्थर उठा उठा कर लाता, बाप उन पत्थरों को तरतीब देता था। हर पत्थर एक दुआ थी, हर ईंट एक सजदा था। जब काबा की दीवारें ऊंची हो गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो क्या हुआ? कोई लकड़ी का मचान नहीं बना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हो गए। मोजज़ा देखिए, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद ऊपर उठ जाता। इसी पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात छप गए, जिसे आज मकाम इब्राहीम कहते हैं, और काबा के सामने शीशे के अंदर आज भी वो मुबारक कदम देखे जा सकते हैं। बाप बेटा दीवारें उठा रहे थे, पसीना बह रहा था, लेकिन जुबान पर कोई तकब्बुर नहीं, कोई दावा नहीं। दोनों रो रहे थे और एक ही दुआ मांग रहे थे। कुरान ने इस लम्हे को यूं महफूज किया है,
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تعمیر جاری رہی اور ایک وقت آیا جب ایک کونے رکن شمال مشرقی کا پتھر رکھنا تھا۔ روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے حجر اسود لا کر دیا، وہ پتھر جو اصل میں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ آج بھی حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میری آواز اس ویرانے صحرا میں کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، اس کا حج کرنے آؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو روحیں عالم ارواح میں تھیں جنہوں نے لبیک کہا، اللہ انہیں قیامت تک اس گھر کی زیارت کرواتا رہے گا، اور آج تک ہر حاجی جو لبیک اللہم لبیک کہتا ہے وہ اسی پہلی پکار کا جواب دے رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے آگ میں قدم رکھا اللہ کے بھروسے پر، جنہوں نے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو صحرا میں چھوڑا اللہ کے حکم پر، جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی اللہ کی رضا میں، جنہوں نے اپنے بڑھاپے میں سینکڑوں میل دور آ کر پتھر اٹھائے اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اور اللہ نے انہیں کیا دیا؟ خلیل اللہ کا لقب، اپنا گہرا دوست۔ تمام انبیاء کا سلسلہ ان کی نسل سے، اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسحاق سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی دعا آج بھی ہر نماز کے تشہد میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ گھر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آج ہر سال لاکھوں دل اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کا طواف رکے گا کب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا تھا اے اللہ، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور آج 4000 سال بعد بھی وہ دعا پوری ہو رہی ہے۔ ہر حاجی جو لبیک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دے رہا ہے۔ ہر مسلمان جو عید الاضحیٰ پر قربانی دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی روح کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور ہر وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے لڑتی ہے حاجرہ رضی اللہ عنہا کی امانت آگے لے کے جا رہی ہے۔ آج جب آپ اپنی زندگی میں کوئی مشکل دیکھیں، جب راستے بند ہونے لگیں، جب صحرا بے آب لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو یاد کریں، اور یاد رکھیں جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے تو صحراؤں سے چشمے پھوٹتے ہیں، آگ گلزار بنتی ہے اور پتھروں سے خانہ کعبہ بنتا ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اپنا منہ اللہ کی طرف کر لے نیکی کرتے ہوئے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے شیئر کریں، کیونکہ ان کہانیوں کو زندہ رکھنا ہی ابراہیم علیہ السلام کی امانت آگے پہنچانا ہے۔ اللہ حافظ۔